بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 14 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے قریب قدیر نامی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اس وقت انہوں نے ہی پکڑنے کے لیے پیچھا کیا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے سراقہ کے گھوڑے کے پیر دس گئے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور فرمایا تم اس وقت کیسے لگو گے جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے والوں کو واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ واپسی میں تمام کفاروں کو بہانہ بنا کر روک دیا۔ جب اس کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے ہوں گے تو لوگوں کو اپنا واقعہ بتایا۔ ابو جہل ان پر بہت خفا ہوا۔ حضرت سراقہ ایک اچھے شاعر تھے۔ برجستہ انہوں نے شعر میں جواب دیا کہ اے ابو جہل، اگر تو میری جگہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہے جن کے پاس کھلی ہوئی نشانی ہے، ان کی برابری کون کر سکتا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں کسریٰ کا خزانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو کسریٰ کا لباس، تاج اور کنگن پہنائے تو سارے مسلمانوں نے اللہ اکبر کی آواز لگائی اور کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہو پوری ہوئی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سن 24 ہجری میں ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ پتھر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں مکہ کے اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کے بارے میں 5 نماز کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 فرض نمازوں کی پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں رحمت طلب کرنے کی دعا، رحمت مانگنے کی دعا، دین یا کسی نیک کام پر جمے رہنے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیریے اور اپنی رحمت سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ فضیلت۔ تلاوت قرآن کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے بہتر ہے اور بغیر نماز کی تلاوت قرآن سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح صدقے سے افضل ہے اور صدقہ روزے سے افضل ہے اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ حرام چیزوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل کود اور زیب و زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتانا ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت کی عمارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عمارت ایک اینٹ جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے اور اس کا گارا خالص مشک ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہے اور اس کی مٹی زعفران سے علاج۔ پچنا اور مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پچنا لگاؤ، اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو فرماتے تم مہندی لگاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آئے، لہٰذا ان سے بچو۔ نمبر 1، تکبر سے بچو، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ نمبر 2، حرص، لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حرص ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے پھل کھانے سے پر ابھارا تھا۔ نمبر 3، حسد سے بچو، اس لیے کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو حسد میں قتل کر دیا تھا۔